سے یقیناً اللہ ہم پر راضی ہے کہ اس نے یہ مقدس ماہ ہمارے مقدر میں کیا، اور اس ماہ مقدس کے اندر آج پہلے روزے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائی، اور پھر نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دین کی باتیں سنتے ہوئے، اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے سوال کیا گیا نا کہ بندہ کس طرح محسوس کرے کہ میرا رب مجھ پر راضی ہے کہ ناراض ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بندہ اس وقت اپنی حالت و کیفیت کو دیکھ لے، ٹھیک ہے نا، کہ میرا رب مجھ پر راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اسی وقت بندہ اپنی حالت و کیفیت کو دیکھ لے کہ اس وقت وہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو انسان محسوس کر جائے گا، یعنی وہ احکام الہی کے مطابق ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی ذکر و اذکار میں ہے، دین کی بات کر رہا ہے، دین کی بات سن رہا ہے۔ اگر اس طرح کی مصروفیات میں ہے تو پھر یاد رکھے کہ اللہ اس پر راضی ہے۔ تو ہم اس وقت بے دھڑک ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ صرف ہم پر راضی نہیں، اللہ ہم سے اس وقت محبت کر رہا ہے کہ روزے کی حالت میں، رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں، عین روزے کی حالت میں، نماز عصر کے بعد اللہ کے گھر میں اللہ کی دین کی باتیں سن اور سنا رہے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت اور مقام اشرف المخلوقات اور اللہ کی مخلوق میں اس امت میں اس وقت بہترین لوگ ہیں ہم، کہ عین عبادت میں اور بیک وقت کئی عبادات۔ روزے کی حالت میں انسان سویا ہوا ہے تب بھی عبادت میں ہے، انسان روزے کی حالت میں نہیں ہے، مسجد میں ویسے بیٹھا ہوا ہے خاموش تب بھی عبادت میں ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ہم بیک وقت روزے میں ہیں اور اللہ کے گھر میں ہیں، باوضو ہیں، نماز عصر ادا کرنے کے بعد، اور مقدس مہینہ رمضان شریف کا، اور پھر دین کی باتیں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت مجھ پر اور آپ پر اللہ صرف راضی نہیں، اللہ مجھ سے اور آپ سے بہت محبت کر رہا ہے اس وقت، کہ اس نے اپنے گھر کی رونق کے لیے مجھے اور آپ کو خاص کر لیا، دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مجھے اور آپ کو خاص کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے ایک فخر کی بات ہے، تحدیث نعمت کے طور پر ہم فخر کریں اور اللہ کو شکر ادا کریں، پروردگار تو نے کروڑاں لوگ تھے، ان میں سے ہم لوگوں کو خاص کر لیا اپنے دین کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، آج کا ہمارا موضوع کوشش کریں گے مختصر ہی کریں اس کو۔ آج کا ہمارا موضوع رمضان المبارک کی برکتیں اور روزے کی فضیلت و اہمیت، مختصر وقت میں۔ اچھا، اس کو رمضان صرف ہم نہیں کہتے، اس مقدس مہینے کو اللہ نے بھی رمضان کہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اچھا، اردو میں رمضان ضاد اور عربی کے اندر ضاد پڑھا جاتا ہے، ہمارے کچھ ساتھی عربی کے اندر بھی ضاد ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ عربی کے اندر یہ ضاد ہے، یاد رکھیں۔ آپ عربی لوگوں کی قرآن کی تلاوت سن لیں، وہ ضاد ہی پڑھتے ہیں، اور عام اردو کے اندر اس کو ضاد پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کی آگے وضاحت کریں، یا اس کو اپنا عربی کے اندر قرآن کی تلاوت میں بھی ضاد پڑھیں تو قرآن کے لفظی معنوں کے اندر غلطی آتی ہے، یہ پھر وقت کبھی تو اس کی وضاحت کریں گے۔ تو یہ رمضان المبارک کا جب اردو لفظ کہیں گے تو رمضان کہیں گے، جب قرآن پاک رمضان پھر ضاد پڑھیں گے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کی بڑی سے بڑی جو مین چیز ہے نا اس کے اندر فضیلت، وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے رمضان کا ایسا مقدس مہینہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر قرآن کو نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ آخری پارہ سورہ القدر کو دیکھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری اس کی وضاحت دیکھیں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے خاص طور پہ برکت والا مہینہ ہے۔ اچھا، اس کا اور ایک رخ دیکھیں کہ نزول قرآن جس مہینے میں ہو رہا ہے، اس مہینے کو اس قدر بابرکت کہا جا رہا ہے، جس مقدس ماہ میں صاحب قرآن تشریف لائے وہ مہینہ، ٹھیک ہے نا۔ جس مہینے کے اندر قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اس میں پورے مہینے کو منایا جا رہا ہے، جس مقدس ماہ میں صاحب قرآن تشریف لائے اس مہینے کو پھر کیوں نہ منائیں ہمیں؟ تو لہٰذا یہ ایک اصول ہے اور ایک قیاس کے طور پہ ایک واضح دلیل بن رہی ہے کہ نزول قرآن کا مقدس مہینہ اس قدر بابرکت ہے، اس کو منانے کا بارہا حکم ہے، تو پھر صاحب قرآن جس وقت تشریف لائے وہ بھی مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، مقدس مہینے، اس مہینے کو بھی منانا امت کے لیے لازم بنتا ہے۔ اچھا، رمضان اس کو کیوں کہا گیا؟ رمضان کا معنی کیا ہے پہلے یہ دیکھیں۔ رمضان کے کئی معنی ہیں لیکن بنیادی 3 معنی ہیں، ان کو ذہن نشین کرنا ہے میں نے اور آپ نے۔
سب سے پہلا رمضان کا ایک معنی ہے جلانا، جلا کے راکھ کر دینا، رمضان کا ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی ہے لفظ رمضان کا بارش، یہ لغوی معنی بتائے جا رہے ہیں، بارش کا نازل ہونا۔ تیسرا لفظ رمضان کا معنی ہے آلات جہاد کو تیز کرنا، ٹھیک ہے نا، جنگ کرنے کے لیے تلوار کو تیز کیا جاتا ہے، جنگ کرنے کے لیے تیروں کو تیز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لفظ رمضان کا ایک معنی یہ بھی ہو رہا ہے کہ آلات جہاد کو، جن کے ساتھ لڑنا ہے ان آلات کو تیز کرنا۔ اچھا، یہ معنی ہیں ان کے، پھر اس مہینے کو رمضان کیوں کہا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رب تعالیٰ نے بھی اس کو رمضان کہا، اور رب تعالیٰ جس کا جو نام رکھتا ہے نا، جو نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ نام کی حقیقت بھی اس چیز میں ضرور ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی ایک الگ چیز ہے، ہماری طبیعت ہے کہ ہم نام رکھ دیتے ہیں، وہ نام کی حقیقت اس میں ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے کسی کا نام عاقل ہو تو ضروری تو نہیں وہ عقل مند ہی ہو، عاقل مانا عقل والا، عقل مند آدمی، کوئی ضروری تو نہیں کہ اس کے اندر واقعی عقل ہے، وہ باشعور آدمی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نام عاقل ہے لیکن ہے وہ مجنون، اس کو اپنا یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے تن پر لباس ہے کہ نہیں ہے۔ کسی کا نام جمیل ہو تو کوئی ضروری تو نہیں کہ وہ خوبصورت ہی ہو، جمیل کا معنی خوبصورت ہی ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ کئی ایسے ہوں گے ساتھی جن کا نام تو جمیل ہوگا لیکن حسن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے اسلام آباد، اس کا معنی کیا ہو رہا ہے؟ اسلام جس کے اندر آباد ہے، یعنی کہ جس کے گلی کوچوں میں ہر لمحہ اسلام کے نعرے کی گونج ہوتی ہے۔ کیا امید ہے اسلام آباد کے اندر اسلام آباد ہے؟ آپ کے اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر اسلام کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہاں آپ خود جانتے کہ کس قدر اسلام کو آباد کیا جا رہا ہے۔ تو نام کیا ہے؟ اسلام آباد، جس میں اسلام کو آباد کیا ہے۔ تو ہم جو نام رکھتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ اس نام کی حقیقت اس ذات میں، اس چیز میں پائی جائے، لیکن رب تعالیٰ جس کا نام جو لیتا ہے وہ نام کی حقیقت اس چیز کے اندر ضرور ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اب لفظ رمضان کے 3 معنی ہیں: جلا کے راکھ کرنا، بارش کا نازل ہونا، آلات جہاد کو تیز کرنا۔ اب یہ معنی ہیں کس حوالے سے اس کو رمضان کہا گیا، اس کے معنی تو یہ ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا معنی ہے اس کا جلانا۔ یہ مقدس مہینہ جب بھی آتا ہے تو اللہ کا جو بھی بندہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو رب تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے اس کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا، جلا کے راکھ کر دینے والا، یعنی گناہوں کو مٹا دینے والا۔ یہ مقدس مہینہ اس امت کو بابرکت طور پر اس لیے عطا کیا گیا کہ اس امت کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وہ جو توبہ استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں آئے، تو اس مقدس مہینے کی برکت سے، یعنی یہ مہینہ گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے، گناہوں کو مٹا دینے والا مہینہ ہے۔ اچھا، اس کے معنی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اکثر اوقات ہم معنی کے حوالے سے عمل نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اگلا معنی دیکھیں، رمضان کا معنی بارش کا نازل ہونا، یعنی اللہ کی رحمت کا نزول۔ واضح حدیث پاک ہے کہ فرمایا جب رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے رحمت الہی کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رب کی رحمت برستی رہتی ہے۔ تو معنی کے حوالے سے بالکل اس کی حقیقت اس رمضان، اس ماہ کے اندر اور اس لفظ کے اندر مکمل طور پر پائی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح تیسرا اس کا معنی ہے آلات جہاد کو تیز کرنا، جنگ کرنے کے لیے جو آلات ہیں ان کو تیز کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ماہ مقدس آیا، شیطان کو جکڑ لیا گیا، شیطان گرفتار ہو گیا۔ اب جب شیطان گرفتار ہو گیا، اب انسان کے پاس نفس ہے جو انسان کو گناہوں پہ اکتاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شیطان کے آنے تک رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم کیا کہ تم آلات جہاد کو تیز کرو۔ کس طرح؟ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا رمضان شریف کے اندر۔ مثال کے طور پہ آج دن کو صبح وقت سحر کے بعد غروب آفتاب تک آپ گھر میں تنہ تنہا اکیلے ہیں، پیاس کی شدت ہے آپ کو، روزے کی حالت میں کوئی گھر کے اندر نہیں ہے، فریج کے اندر کوک پڑی ہے ٹھنڈی، کیا امید ہے چھپ کر پیئیں گے آپ میں سے کوئی روزے کی حالت میں؟ نہیں، قطعاً نہیں پیئیں گے۔ شدت پیاس کی انتہا کو چلی جائے لیکن نہیں پیئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حرام کر دیا۔ یہ ہیں وہ آلات جہاد کہ رمضان کے اندر وہ چیز جو صرف صبح سے شام تک حرام کر دی گئی،
اس کے قریب تک نہیں جا رہے، لیکن غیر رمضان کے اندر شراب جو 12 مہینے حرام ہے اس کو پیا جا رہا ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ معنی کیا ہے؟ لفظ رمضان کا آلات جہاد کو تیز کرنا۔ شیطان سے لڑنے کے لیے رب تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کے اندر صبح سے شام تک حلال چیزیں حرام کر دی کہ اے بندہ مومن، میرے پیارے بندے، تو اس ماہ کے اندر حلال چیزوں کو جب چھوڑے گا، جب شیطان رہا ہو کے آئے گا وہ تمہیں حرام چیزوں پر اکتاہے گا، لیکن تو جب حلال چیزوں سے بچتا رہا اس ماہ مقدس کے اندر، پھر تیرے اندر نور ایمان بھر دیا جائے گا، تم حرام چیزوں سے بھی رمضان کے اندر بچنے کی کوشش کرو گے۔ آلات جہاد کو تیز کرنا، شیطان سے لڑنے کے لیے اس ماہ مقدس کے اندر حلال چیزوں سے منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ نفس خواہشات تھی، تمنا تھی بیوی کے قریب جانے کی، روزے کی حالت میں کوئی جائے گا؟ نہیں جائے گا، حالانکہ بیوی حلال ہے بالکل، ٹھیک ہے نا؟ لیکن رمضان کی صبح سے شام تک بیوی کے قریب نہیں جا سکتا انسان، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے ان لمحات کے اندر حرام کر دیا، منع کر دیا روزے کی حالت میں۔ جب ایک انسان رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جا رہا، کیا غیر رمضان میں وہ غیر محرم کے قریب جائے گا کیا؟ یہ ہیں آلات جہاد جن کو تیز کیا جا رہا ہے۔ شیطان گرفتار ہو گیا، پکڑا گیا، اس کے آنے سے پہلے رب تعالیٰ انسان کو حکم دے رہا ہے، انسان آلات جہاد کو تیز کر لے، حلال چیزوں سے بچ جا۔ حلال چیزیں جو عام حلال تھی 12 مہینے، اس ماہ کے اندر ان کو حرام کر دیا گیا، صبح سے شام تک قریب نہیں جانا۔ تو یہ لفظ رمضان کا معنی ہے، یاد رکھیں۔ تو میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم رمضان گزر جانے کے بعد جو رمضان کے اندر حلال چیزوں سے بچتے رہے، جو عام حلال تھی لیکن ان لمحات میں حرام کر دی گئی، رمضان گزرنے کے بعد جو مطلقاً حرام ہے ان کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ تو رمضان کا مقدس مہینہ، پورا مہینہ ایک کورس کے طور پہ ہمیں عطا کیا گیا۔ حلال چیزوں سے بچو، غیر رمضان میں مطلقاً حرام چیزوں سے بچنے کی پھر تم کوشش کرو گے۔ تو یہ لفظ رمضان کا معنی ہے، یاد رکھیں۔ اس معنی کے حوالے سے اگر میں اور آپ پورے نہیں اترتے تو پھر مثال کے طور پہ رمضان شریف کے اندر ہم حلال چیزوں سے رکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ دکان ہے، دکان کے اندر ہم جب کوئی چیز ناپ تول کے دے رہے ہوتے ہیں نا، کمی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، جو عام طور پہ حرام ہے، ہمیشہ 12 مہینے یاد رکھیں، لیکن اسی دکان کے اندر پیاس کی شدت ہے، روزے کی حالت میں جو صبح سے شام تک حرام کر دیا گیا، پانی نہیں پینا، وہ نہیں پی رہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے عقلی طور پہ، انسان عقل سے کام لے کہ تجھے میں نے صبح سے شام تک ایک چیز حرام کی، شام کو پھر تو سر عام ایزی ہو کے کھا، تیرے لیے حلال ہے، وہ پی، حلال ہے تیرے لیے، لیکن وہ ایک چیز جو ہمیشہ مطلقاً حرام کر دی گئی، اس سے تو عین روزے کی حالت میں بھی باز نہیں آ رہا۔ تو رمضان کا معنی آلات جہاد کو تیز کرنا، شیطان سے میں نے اور آپ نے لڑنا ہے۔ اس وقت وہ چلا گیا، گرفتار ہو گیا، زنجیروں سے جکڑ کر اس کو سمندروں کی تہ کے اندر غرق کر دیا گیا، اور جو ہی رمضان ختم ہوگا وہ رہا ہو جائے گا۔ پھر میں اور آپ اس وقت ہمارے پاس آلات جہاد لڑنے والے اس قدر تیز ہوں کہ ہم رمضان شریف کے اندر اپنے روزے کی حالت میں بیوی کے قریب نہیں جا رہے جو حلال تھی، غیر رمضان میں میں نے اور آپ نے غیر محرم کی طرف نظر نہیں کرنی، رمضان کی حالت میں، رمضان کے موقع پر عین روزے کی حالت میں ہم حلال چیزیں، پانی نہیں پی رہے، اپنا مشروبات نہیں پی رہے روزے کی حالت میں، غیر رمضان کے اندر میں نے اور آپ نے شراب کے قریب نہیں جانا، سود کے قریب نہیں جانا۔ تو یہ ہیں آلات جہاد جن کو رمضان کے اندر تیز کیا جا رہا ہے۔ تو رمضان کا معنی آلات جہاد کو تیز کرنا، تیاری کرنے کے لیے مقدس مہینہ ہے، پھر پورے 11 ماہ میں نے اور آپ نے ان آلات کے ذریعے شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ لیکن شیطان آتے ہی بچھیڑ کے رکھ دیتا ہے انسان کو، عید والے دن کس قدر خرافات ہوتی ہیں ہمارے اندر۔ تو میں نے اور آپ نے آلات کو اس قدر تیز کرنا ہے کہ پھر پورے 11 ماہ شیطان کوشش کرتا رہے ہم سے کوئی حرام عمل نہ کرا سکے، پھر سمجھ لیں کہ وہ مقدس یہ مہینہ پھر ہمارا کام آ گیا۔ تو فرمایا کہ یہ مقدس مہینہ، اس کو رمضان کہا گیا۔ رمضان کا معنی گناہوں کو جلا دینے والا، رمضان کا معنی اللہ کی رحمت برسنے والی ہمیشہ جس کے اندر، رمضان کا معنی شیطان سے لڑنے کے لیے آلات جہاد کو تیز کرنا ہے۔ اور اس کی فضیلت کے حوالے سے حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت کے سارے دروازے کھول دی جاتی ہیں، اللہ کی رحمت ہی برس رہی ہوتی ہے، پھر وہ اس انسان کے اپنے مقدر کہ وہ اللہ کی رحمت سے حصہ نہ لے، مسجد کے اندر نہ آئے، عبادت کی طرف نہ آئے،
دین کو سمجھنے کے لیے نہ آئے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کی رحمت کو آواز نہ دے، تو اس کے اپنے مقدر پر روئے پھر۔ اور فرمایا کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان شریف کے اندر جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، شیطان جکڑا جاتا ہے، لیکن نفس ہمارا انسان سے گناہ کراتا ہے۔ میں یہ بارہا کہہ چکا، صبح بھی بتا چکا کہ ہم دیکھیں کہ صبح نماز 5 بجے ہوئی، کل کی صبح کی نماز ہماری ہوئی تھی 5:40 پہ، تقریباً 40 منٹ میں، 40 منٹ نماز پہلے ہوئی، اور رات کو ہم نے 11:10 پہ نماز تراویح شروع کی نا، 5 منٹ پر، 11:05 پہ ہم نے رات کو، کیونکہ اعلان اس وقت ہوا نا، 10:15 بجے ہمارے ہاں پاکستان میں چاند طلوع ہوا ہے، رمضان شریف کا اندازہ کریں۔ بہرحال وہ یہ ایک اصول بھی ہے شرعی کہ اگر ریاست اعلان کر دے جو بھی شرعی طور پر، وہ عوام کو ماننا چاہیے، وہ شرعی طور پہ وہ شرعی حق ہوتا ہے۔ تو ہمیں اگر روزہ آج شرعی طور پر نہ بھی تھا، ہمیں رب تعالیٰ ہماری ریاست کے اعلان کی وجہ سے ہمیں رب تعالیٰ رمضان کے روزے کا مکمل اجر و ثواب عطا فرمائے گا، یہ یاد رکھیں۔ تو رات کو 11 بجے کے بعد نماز تراویح پڑھی گئی، صبح اذانوں سے پہلے ساری قوم اٹھی، اور نماز صبح کی 5 بجے ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ نماز سے 10-15 منٹ پہلے مسجد بھر گئی تھی، باہر تک لوگوں کا ہجوم تھا، ٹھیک ہے نا، اوپر بھی مسجد بھری ہوئی تھی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا پہلے نماز اس طرح فرض نہ تھی؟ اسی طرح فرض تھی۔ اب اس قدر ہجوم کیوں ہے؟ دراصل شیطان کو جکڑ لیا گیا۔ جو شیطان صبح ہمارے ہاں گریں لگاتا ہے، نماز کی طرف نہیں آنے دیتا، وہ چلا گیا، ہم نماز کی طرف آ رہے، لیکن نفس ہمارا موجود ہے، وہ گناہ پھر بھی ہم سے کرائے گا۔ کیا روزے کی حالت میں ہم غیر محرم کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا روزے کی حالت میں ناپ تول میں کمی نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ کیا روزے کی حالت میں ہم ملاوٹ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نماز بہترین انداز میں پڑھ رہے ہیں، تسبیح و تحلیلات بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، آ رہے ہیں مسجد کے اندر اس قدر ہجوم ہے کہ جگہ نہیں مل رہی، لیکن عین عبادت کرنے کے فوراً بعد تسبیح پڑھ رہے ہیں، ملاوٹ بھی جا کے کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عبادات سے روکتا ہے شیطان، اور گناہ کراتا ہے نفس ہمارا، وہ موجود ہے ابھی۔ تو رمضان کے اندر میں نے اور اب مجھ سے اور آپ سے عبادت کرنا آسان ہے، ایزی ہے، گناہ سے بچنا مشکل ہے۔ آگے اس کے حوالے سے بات آ رہی ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارک ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے شروع میں اور آخر تک جنت کو سنوارا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی رمضان ختم ہوا، جنت کی سجاوٹ شروع ہو گئی، رمضان کے شروع ہونے تک اگلے سال، یعنی جو کل رات گزری اس وقت تک جنت کی سجاوٹ کے اندر اور زیادہ اضافہ کیا جاتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ اور پھر رمضان کی اس رات کو عرش کے نیچے سے ایک خاص ہوا چلتی ہے، خوبصورت خوشبودار اور ٹھنڈی ہوا۔ حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے لگتی ہے، اور وہ پتے ہلتے ہیں، اور ان پتوں کی خوشبو مہک مل کر وہ حور و غلمان کو محسوس ہوتی ہے، اور پھر اس وقت حور و غلمان التجا کرتی ہیں رمضان کے اندر، ہے پروردگار تو اپنے ان بندوں کو ہمارا شوہر بنا دے جو دنیا کے اندر یعنی روزہ دار ہیں، عبادات کرنے والے ہیں تیری، ان کو ہمارا شوہر بنا دے تاکہ ہماری آنکھیں اور ان کی آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ رمضان کی برکت اور رمضان کے اس مقدس مہینے کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف کا ایسا ایک مقدس مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اللہ کی ہمیشہ رحمت برستی رہتی ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، یعنی اللہ بندوں کو معاف فرماتا ہے، سب کو معاف فرما دیتا ہے استغفار کرنے والا، تیسرا جہنم سے آزادی ہے، رب تعالیٰ کروڑا اربا جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت کئی دنیا کے اندر زندہ لوگ ہیں جو اللہ کے تقدیر میں جہنمی لکھے گئے، اگر وہ اس ماہ مقدس کے اندر عبادات کریں، آخری عشرے کے اندر خاص طور پہ، تو رب تعالیٰ ان کی بخشش فرما کے ان کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں، رمضان شریف کا مقدس مہینہ اس قدر بابرکت ہے کہ اگر تم لوگ اس کی فضیلت کو اور اس کے مقام مرتبہ کو سمجھ لیتے کہ آخرت میں اس کا کتنا اجر مل رہا ہے، تو تم التجا کرتے کاش کہ سارا سال ہی رمضان ہی ہوتا، کہ حضور کا فرمان ہے، یہ التجا کرتے اور تم تمنا اور یہ خواہش کرتے۔
تو رمضان شریف کا اس قدر مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے اندر روزوں کو فرض کر دیا گیا، صبح سے شام تک اس کے اندر روزے فرض ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عربی کے اندر روزے صوم کہتے ہیں روزے کو، عربی کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ صوم کی جمع ہے۔ صوم کا لغوی معنی ہے رک جانا، لفظ صوم کا، روزے کا یعنی روزے کا معنی ہے کہ رک جانا مطلقاً، یعنی رک جانا، یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی، شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منع کردہ معاملات سے رک جانے کا نام روزہ ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ خاص وقت میں خاص نیت کے ساتھ کھانے پینے سے اور جماع کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے، یعنی کھانا پینے سے رک جانا اور بیوی سے جماع کرنا، بیوی کے قریب جانے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ یہ اصطلاحی معنی ہے لفظ صوم کا۔ رسول، یاد رکھیں کہ یہ روزہ فرض کیوں کر دیا گیا؟ یہ ابتدائی انسانیت یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے قریب کی بات ہے، کوئی 2 3 4 نسلیں بعد ملک تیمور الثالث نامی ایک بادشاہ گزرا، اس کے دور کے اندر قحط پڑ گیا تھا، اور کچھ علاقوں کے اندر قحط پڑ گیا تھا۔ جو قحط زدہ علاقے تھے، لوگ بھوک اور پیاس کی شدت میں مرنے لگے۔ کچھ علاقے ایسے تھے جو غیر قحط زدہ تھے، جن میں قحط نہ تھا، وہ خوشحال تھے۔ ان لوگوں نے احساس کیا کہ ہمارے قحط زدہ علاقے جو بھی ہمارے بھائی ہیں، انسان ہیں، انہوں نے ایک وقت کا کھانا کھایا، ایک وقت کا کھانا ان کی طرف پارسل کر دیا، اور انہوں نے یہ طریقہ اپنا لیا جب تک قحط دور نہ ہوا ان سے۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے اس احسار کو دیکھا، ان کے اس انداز کو دیکھا کہ میرے بندے ایک وقت کا کھانا چھوڑ کر اپنے دوسرے بھائیوں کی طرف منتقل کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں۔ رب کو یہ انداز اس قدر پسند آیا کہ رب تعالیٰ نے پھر آنے والی ہر امت کے اندر روزے کو، ان کی ادا کو، ٹھیک ہے نا، اس قدر پسند کیا کہ ان کی ادا ہر امت کے اندر جاری کر کے روزے کو فرض عین کر دیا ہر امت کے اندر۔ یعنی احسار کرنا اس قدر رب تعالیٰ کو پسند ہے، ٹھیک ہے نا، دوسروں کو کچھ دینا، بھوکوں کی بھوک کو ختم کرنا رب تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کے پہلے اس عمل کو دیکھ کر روزے کو فرض کر دیا۔ اور اس امت کے اندر یعنی ہجرت کے 1.5 سال بعد، حضور جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے اس کے 1.5 سال کے بعد روزہ فرض ہوا، یعنی 2 ہجری کے اندر، اور حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں 9 رمضان مبارک پائے۔ 9 رمضان مبارک سے مراد یہ کہ جب روزہ فرض ہو اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ 9 رمضان مبارک پائے، ان میں سے 7 رمضان ایسے تھے جن کے اندر 29 روزے تھے۔ 2 رمضان مبارک حضور کے دور میں فرض ہونے کے بعد ایسے 2 رمضان گزرے جن کے اندر 30 روزے تھے۔ اچھا، یاد رکھیں کہ روزے اگر 29 یا 30 رب تعالیٰ پورے 30 کا یہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے۔ اگر 29 روزے ہوئے، رب تعالیٰ پھر بھی 30 کا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ کس قدر وہ کریم ذات ہے۔ اچھا، یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے، حضور نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ٹھیک ہے نا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ یہ وہ خاص دروازہ ہے جس سے محض روزے دار ہی گزریں گے، اور یہ دروازہ ان روزے داروں کو پکارے گا کہ اے دنیا کے اندر روزہ رکھنے والو، تم میرے اندر سے گزرو، تمہارا یہاں سے گزرنا میرے لیے سعادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ روزے داروں کے لیے خاص ایک جنت کا دروازہ تیار کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدگی کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ ہمارے اندر اگر کوئی ایسا بزرگ بیٹھا ہے وہ مایوس نہ ہو، ایسا بزرگ ضعیف العمر جو روزے نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے نا، اسلام نے اس کے لیے اجازت دی ہے۔ یہ مسائل کل پرسوں والے دن روزے کے مسائل کے اندر یہ بات آئے گی کہ کوئی ضعیف العمر ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اسے پتہ ہے کہ آگے عمر ہی اتنا ہے کہ آگے ٹھیک ہو کر بھی ان کی قضا بھی ممکن نہیں ہے، تو فدیہ دے دے، ٹھیک ہے نا۔ فدیہ دینے پر اللہ تعالیٰ اس کو عین اسی طرح اجر عطا فرمائے گا جس طرح کے پورے رمضان کے اس نے روزے رکھے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ اللہ کا کرم ہے بندوں پر۔ تو مایوس مت ہو کہ وہ کہ حضرت آپ تو جوان ہیں، حضور کے منبر پر بیٹھ کر دین سمجھا رہے ہیں، آپ کے لیے بڑی سعادت ہے، تو ہم تو یہ مقام نہ پا سکے روزے کی حالت میں، ہم درس تو سن رہے ہیں، مسجد میں بھی بیٹھے ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھ پائے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، تو مت مایوس ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ تمہارے فدیہ دینے پر تمہیں اسی طرح اجر و ثواب عطا کرے گا جس طرح میں اور ہم ساتھی نوجوان روزے کی حالت میں اس وقت ہیں، جو اس وقت ہمیں اجر مل رہا ہے عین اسی طرح تمہیں رب تعالیٰ بھی ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ اس کی رحمت پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔
اسی طرح حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت اور دوسری خوشی کہ جب وہ اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں قیامت کے دن رب تعالیٰ خاص طور پہ ملاقات کرے گا روزے داروں سے، اور جنت کے اندر چلے جانے کے بعد رب تعالیٰ خاص طور پہ اپنی ذات کا دیدار کرے گا ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر رمضان کے فرض روزے رکھتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ جس طرح تم مشک کو پسند کرتے ہو نا، اس سے بھی کئی گنا زیادہ رب تعالیٰ تمہارے منہ کی روزے کی حالت میں تمہارے منہ کی بو کو پسند فرماتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا اجر اللہ ہی عطا کرے گا۔ اچھا، ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے اور ہر عمل کا اجر اللہ نے ہی عطا کرنا ہے۔ نماز کا اجر اللہ نے عطا نہیں کرنا، لیکن نماز کا جو اجر ملنا ہے نا وہ بتا دیا گیا کیا ملنا ہے۔ اسلام کے اندر جو بھی عمل ہیں، یاد رکھیں اعمال ہیں جتنے بھی، ان کا اجر اسلام نے بتا دیا، لیکن واحد روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر بتایا نہیں گیا کہ کتنا ملنا ہے، کیا ملنا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ فرشتے بس لکھ دیتے ہیں، کیا ملنا ہے یہ نہیں لکھ سکتے، وہ ملنا ہی اتنا ہے کہ وہ فرشتے لکھ ہی نہیں پاتے کہ روزے کا اجر کتنا ملنا ہے۔ یاد رکھیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ روزے کا مین اجر یہ ہے کہ اللہ اپنا دیدار کرائے گا، ٹھیک ہے نا، اور قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کے بعد جنت کی سب سے بڑی نعمت حضور کا دیدار ہوگا، اور حضور کے دیدار کے بعد سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوگا۔ اور جو روزے دار کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ مہمانی کھلانے کے بعد خاص طور پہ اپنا دیدار کرائے گا۔ تو یہ رمضان کی برکتیں اور روزے کی فضیلتیں ہیں، تو کوشش کرنی میں نے اور آپ نے ریگولر مختصر سا وقت دینا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہمارا مطالعہ، ہماری تحقیق، ہماری کوشش یہ بھی کام آئے، ہم بھی دل سے مطمئن اور خوش ہو جائیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ آتے ہیں، وقت دیتے ہیں، وقت نکالتے ہیں اور ہمارا درس سنتے ہیں۔ یقیناً ہمارا یہاں مسجد میں مختصر سا یہ لمحہ بیٹھنا، اس وقت مختلف طبیعت ہوتی ہے، کیا کیا سوچیے تھے یار، کام بھی کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حضرت سے تعلق بھی ہے، نام ہی بیٹھے تو حضرت مذاق میں بھی پوچھ لیں ہنستے ہوئے، پھر بھی عجیب محسوس ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ ایک ایمانی حیا ہے نا انسان کے اندر، کہ حضرت کہتے ہیں کہ آپ نہیں تھے تو ایک ایمان جھنجھوڑتا ہے بھائی یار نہیں، مجبور ہو کے بھی اگر بیٹھے ہیں تو یاد رکھیں قیامت کے جو اس کا صلہ ملے گا نا، پھر اس وقت ہم سوچتے رہیں گے کاش کہ ہمارے اور لمحات بھی اللہ کی یاد میں، اللہ کے گھر میں گزارتے۔ اللہ پاک اخلاص کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا